اگر ایسے کام شوق میں کر بھی لے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، صبر صرف عورت کا شیوا نہیں ہے، جائیے آپ یہاں سے۔ میری ساس اور سسر واپس چلے گئے۔ اپنے بچے کے بنا زندگی تو میری بھی اداس گزر رہی تھی، لیکن میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا تم صبر کر کے بیٹھی رہو، اگر تم یوں ہی چلی گئی تو روہیل ایک کے بجائے 10 عورتوں سے تعلقات بنا کر دکھائے گا تمہیں، کیونکہ اسے لگے گا کہ تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد روہیل مجھے لینے آیا تھا۔ اتفاق تھا کہ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں متورم تھی، مجھے دیکھ کر کچھ شرمندہ سا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر دروازہ بند ہونے سے روکا۔ نور، خدا کے لیے میری ایک بار بات سن لو، اپنا فون تک تم نہیں اٹھا رہی ہو، وہ بھی بھائی کو پکڑا کے رکھا ہے۔ میں پچھلے 15 دن سے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تمہارا وہ بھائی… دروازہ کھولو نور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دروازے کو دھکیل کر اندر آ چکا تھا۔ شور کی آواز سن کر میرا بھائی اور میرے والدین بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ دروازے پر روہیل کو دیکھ کر میرا بھائی کہنے لگا تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرا بھائی غصے سے پھنکار کر بولا، کہنے لگا وہ بیوی جسے رات کو طلاق دے کر تم نے گھر سے نکال دیا تھا۔ روہیل کہنے لگا ایک طلاق دی تھی، رجوع کی گنجائش ہے میرے پاس، مجھے نور سے بات کرنی ہے، میں اسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا نور تم کمرے میں جاؤ۔ میں کمرے میں جانے لگی، لیکن روہیل کی اگلی بات سن کر میرے قدم وہیں جمے تھے۔ کہنے لگا نور احمر بہت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میرا بچہ مر جائے گا، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ یہ سننا تھا کہ میں تڑپ کر پلٹی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے میرے بچے کو روہیل؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا جب سے تم گئی ہو بخار نہیں اتر رہا اس کا، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ میں فوراً سے اس کے ساتھ چلی گئی۔